الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا: والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بے کیے ستاتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر لیا. مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی اس آیت کریمہ کا ایک شان نزول یہ بیان فرماتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو بعض منافقین نے ایذا پہنچانے کے لیے برا بھلا کہنا شروع کیا، آپ سے بدتمیزی سے کلام کرتے اور آپ کو ایذا پہنچاتے، آپ کی بدگوئی کرتے. اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کی مذمت میں اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا. تو محترم بھائیوں اور بزرگوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی میری محترم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اس سے معلوم ہوا کسی سے بدتمیزی سے پیش آنا، کسی کو برا بھلا کہنا، یہ اسے ایذا پہنچانا ہے، اسے ستانا ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی مخالفت کرنا، آپ کی شان اقدس میں زبان دراز کرنا، یہ صرف کبیرہ گناہ نہیں ہے بلکہ منافقت کی بھی علامت ہے. اور حضرت علی ہی نہیں، کسی بھی صحابی کے خلاف زبان دراز کرنا، ان کی توہین کرنا، ان کی بے ادبی کرنا، یہ نفاق کی علامت ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان و عظمت تو وراء الورا ہے.
دین اسلام تو ہمیں ایک عام مسلمان کو ایذا پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا کہ بلا اجازت شرعی ہم کسی عام مسلمان کو بھی ایذا پہنچائیں، برا بھلا کہیں، اس کی مذمت کریں، اس کی توہین کریں۔ عام مسلمان کی بھی بڑی بات ہے، ایک عام انسان کو بھی ستانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ہمارا اسلام تو وہ مذہب ہے جس میں انسان تو انسان، ایک جانور کو بھی ستانے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ سیدنا حضرت فضیل رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی ہے، بے شک کتے اور خنزیر کو بھی بغیر جرم کے ایذا پہنچانا تیرے لیے حلال نہیں ہے۔ فَكَيْفَ أَن تُؤْذِيَ مُسْلِمًا، جب ایک کتے ایک خنزیر کو ایذا پہنچانا تیرے لیے شرعاً حلال نہیں، تو پھر کسی مسلمان کو ناحق ستانا تیرے لیے کیسے حلال ہوگا؟ غور کیجئے، خنزیر جیسا ناپاک جانور، کتے جیسا حرام درندہ، جب ان کو ستانا شرعاً حرام ہے، بلا اجازت شرعی ان کو تکلیف پہنچانا، ستانا ناجائز و حرام ہے، تو ایک غلام مصطفیٰ کو، ایک مسلمان کو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کو اذیت دینا، اس کو تکلیف پہنچانا، یہ کتنا بڑا جرم عظیم ہوگا۔ اس سے وہ لوگ بھی سبق حاصل کریں کہ جو یہ راگ الاپتے رہتے ہیں کہ اسلام دہشت گرد مذہب ہے، اور پوری دنیا میں انہوں نے شور اور واویلا ڈالا ہوا ہے، ان بے وقوفوں نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہے، وہ اپنے قلبی بغض و عداوت کے اظہار کے لیے ایسی بکواس کرتے رہتے ہیں۔ ان نادانوں کو یہ پتہ ہی نہیں، اسلام تو لوگوں کے اکرام کا حکم دیتا ہے، یہاں تک کہ ایک چیونٹی کو بھی بلا وجہ مارنے کی اجازت نہیں دیتا۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اس کا مقام و مرتبہ تو بلند و بالا ہے، ایک جانور کو اذیت اور تکلیف دینے کی اجازت نہیں دیتا، مگر وہ لوگ اسلام کا مطالعہ کیے بغیر، وہ لوگ اسلام کے خلاف زبان دراز کرتے ہیں۔ ترکیوں کا ایک واقعہ، اس پر غور کریں، اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں۔ عیسائیوں کی فوج نے ترکی کے ایک شہر کا محاصرہ کر لیا حملے کے لیے، شہر دروازہ بند ہے، باہر ترکی کی عیسائیوں کی فوج گھیرا دیے ہوئے ہے، اندر مسلمان محصور ہیں، اندر ترکی کی فوج بھی موجود ہے۔ اب وہ جو لڑائی چل رہی ہے، یہ اندر آنا چاہتے ہیں، وہ اندر آنے سے روک رہے ہیں، محاصرہ طول پکڑا۔ اب اندر جو راشن موجود تھا فوجیوں کے پاس، وہ ختم ہونے لگا۔ اب فوجی کمانڈر کو پریشانی لاحق ہوئی، اگر افواج کو کھانا پینا نہیں ملا تو وہ لڑیں گے کیسے؟ تو اس نے ایک آرڈر جاری کر دیا کہ پورے شہر میں جس کے پاس بھی کھانے پینے کا ذخیرہ ہے وہ فوراً فوج کے حوالے کر دے، فوج تمہاری محافظ ہے، اس کا راشن ختم ہو رہا ہے، فوراً فوج کے حوالے کر دے۔ اس شہر کے جو مفتی تھے، مفتی شہر، ان کو جب پتہ چلا کہ فوج کا یہ آرڈر آیا ہے، آپ نے فتویٰ جاری کیا
کہ اس شہر میں بسنے والے مسلمان، ان سے تو تم ذخیرہ لے سکتے ہو، مگر جو یہاں ذمی کافر رہتے ہیں ان سے تمہیں ذخیرہ لینے کی شرعاً اجازت نہیں، ان کی جان و مال کے تحفظ کا تم نے ذمہ لیا ہوا ہے۔ اب کمانڈر فتوے کے بعد مجبور ہو گیا اور کسی یہودی، کسی عیسائی، کسی ذمی کافر کو چھیڑا تک نہیں گیا۔ یہ ہے دین اسلام۔ حالانکہ باہر عیسائی ہی محاصرہ کیے کھڑے ہوئے ہیں، اندر عیسائیوں کو یرغمال بنایا جا سکتا تھا، اندر عیسائیوں کو پر تشدد کیا جا سکتا تھا، باہر والوں کو بلیک میل کیا جا سکتا تھا، لیکن چونکہ اسلام ذمی کافروں کے حقوق بیان کرتا ہے تو مفتی شہر نے فتویٰ جاری کر دیا۔ یہ ہے تعلیمات اسلامیہ۔ ڈاکٹر اقبال مرحوم نے ترک کے شہر پر پورا شعر نقل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں ذمی کا مال لشکر مسلم پہ ہے حرام، فتویٰ تمام شہر میں مشہور ہو گیا، چھوتی نہ تھی یہود و نصارہ کا مال فوج، مسلم خدا کے حکم سے مجبور ہو گیا۔ یہ ہے تعلیمات اسلامیہ۔ مگر افسوس آج قلبی بغض و عداوت کی وجہ سے اسلام کے خلاف ایک تحریک چلائی ہوئی ہے کہ اسلام دہشت گرد مذہب ہے۔ ہرگز نہیں، جو دہشت گردی کرنے والے ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام تو لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کا حکم دیتا ہے۔ آئیے پہلے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ایذا کسے کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں جو ایذا کا حکم ہوا کہ ایذا کسے کہتے ہیں، ایذا کا معنی کیا ہے، اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے۔ کسی کو ناحق تکلیف دینا، تنگ کرنا، ستانا، اس کا مذاق اڑانا، اسے دکھ پہنچانا، اسے نقصان دینا، یہ ایذا کہلاتا ہے۔ اور ایذا کا شرعی حکم کیا ہے؟ کسی کو ناحق ایذا دینا ناجائز و حرام ہے، قطعی حرام ہے، قطعی۔ اب دوسری بات، ایک ہے ایذا، ایک ہے ضرر، ایک ہے ایذا، ایک ہے ضرر۔ ضرر کہتے ہیں نقصان کو، دونوں میں کچھ فرق ہے۔ اگر کسی کو تھوڑا ستایا، تھوڑا نقصان پہنچایا، تھوڑا دکھ پہنچایا، اسے کہتے ہیں ایذا، ایذا دینا، اسے کیا کہتے ہیں؟ اور اگر کسی کو زیادہ دکھ پہنچایا، زیادہ ستایا، زیادہ نقصان پہنچایا، اسے ضرر دینا کہتے ہیں۔ جب اسلام کی روح سے، شریعت کی روح سے ایذا کسی کو دینا، ناحق ایذا دینا ناجائز و حرام ہے، تو بتائیے ضرر پہنچانا کتنا بڑا حرام کام ہوگا۔ مسلمان نہ تو مسلمان کو، نہ کسی دوسرے انسان کو، حتیٰ کہ جانور تک کو بھی بلا اجازت شرعی کسی بھی قسم کا تھوڑا ہو یا زیادہ ہو تکلیف نہیں پہنچاتا، نقصان نہیں پہنچاتا، اسے اذیت نہیں دیتا، اس پہ تانے نہیں مارتا، اس پہ بہتان نہیں باندھتا، اس کی خلاف باتیں نہیں کرتا، اس کی راہ میں روڑے نہیں اٹکاتا، اس کو ٹینشن میں مبتلا نہیں کرتا، اس کے گھر کے اندر لڑائی جھگڑے پیدا نہیں کرتا، بلکہ مسلمان تو وہ ہے کہ جو لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرتا ہے، ان کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھتا ہے، ان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین النصیحہ، کہ دین جو ہے وہ خیر خواہی ہے، دین سراسر خیر خواہی ہے۔
کہ شیخ المحدثین امام المحدثین شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جوامع الکلم سے ہے کہ الفاظ مختصر ہیں، الدین النصیحہ 2 لفظ ہیں، مگر جب اس کی شرح کی جائے گی 1400 سال سے محدثین اس کی شرح کر رہے ہیں، شرح ختم ہی نہیں ہو رہی، نئے نئے رموز نئے نئے نقطے بیان کیے جا رہے ہیں، اولین و آخرین کے علوم اس حدیث میں جمع ہیں، اگرچہ 2 لفظ ہیں مگر معانی کتنے کثیر ہیں، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں اعطیت بجوامع الکلم، اللہ تعالی نے مجھے جامع کلمات عطا فرمائے ہیں، اور یہ صرف رسول اللہ کے لیے خاص ہے، آپ کو یہ معجزہ ملا ہے، الفاظ مختصر معانی کثیر۔ جامع کلمات سے کیا مراد ہیں؟ الفاظ مختصر معانی کثیر، اور ایک فرمان نہیں، ایسے سینکڑوں فرامین ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، علماء کرام نے اپنی کتابوں میں جمع فرمائے ہیں۔ حصول برکت کے لیے چند حدیثیں ہم سن لیتے ہیں۔ مشہور حدیث صحیح بخاری کی پہلی حدیث، انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ لا حسب کا حسن الخلق، حسن اخلاق جیسا کوئی نسب نہیں ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت له، اس کا ایمان کامل نہیں جو امانت میں خیانت کرے، جو امانت دار نہیں۔ المجالس بالامانت، فرمایا یہ جو مجلسیں ہیں یہ امانت ہوتی ہیں۔ المستشار مؤتمن، کہ مشورہ دینے والا وہ امین ہے۔ الحیاء خیر کلہ، حیا جو ہے وہ سراسر جو ہے وہ خیر ہی خیر ہے۔ اور فرمایا المرء مع من احبا، جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہے۔ الدین النصیحہ، فرمایا دین جو ہے وہ خیر خواہی کا نام ہے، دین سراسر خیر خواہی ہے۔ خیر خواہی سے مراد کیا ہے؟ اپنا اور دوسروں کا بھلا چاہنا۔ خیر خواہی کا معنی کیا ہے؟ اپنا اور دوسروں کا، نہ اپنا نقصان نہ دوسرے کا نقصان، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا۔ اب یہ حدیث کیا تقاضا کرتی ہے؟ اگر یہ حدیث کسی مسلمان کے پیش نظر ہو اور وہ اس پر عمل کرے، اس حدیث پاک پر، پھر دوسرا بھی عمل کرے، تیسرا بھی عمل کرے، ہم مسلمان مل کر اس حدیث پاک پر عمل کرنا شروع کر دیں، تو پھر بتائیے معاشرے سے مکر و فریب ختم ہو جائے گا، معاشرے میں ملاوٹ نہیں ہوگی، دھوکہ دہی نہیں ہوگی، بغض کینہ نہیں ہوگا، حسد و عداوت نہیں ہوگی، حرص و طمع نہیں ہوگا، غرور و تکبر نہیں ہوگا، بدخواہی نہیں ہوگی، ظلم و ستم نہیں ہوگا، ایذا رسانی نہیں ہوگی، اور اس جیسی تمام برائیاں جو مفاد پرستی کی وجہ سے جنم لیتی ہیں، جو دوسرے کو کے نقصان کی پرواہ نہیں کرتے، بس اپنا مفاد عزیز ہوتا ہے۔ تو جب رسول اللہ کا یہ فرمان ہمارے سامنے ہوگا، الدین النصیحہ، پھر ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، اس لیے کہ حضرت جریر بن عبداللہ کا واقعہ یاد ہے، انہوں نے رسول اللہ کے دست حق پر بیعت کی، النصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا، اور پھر جب گھوڑا خریدا 300 درہم میں تو 800 درہم دے دیے، کیوں؟ کہ میں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کروں گا، انہیں نفع پہنچاؤں گا، انہیں نفع پہنچاؤں گا، تو یہ اسی کا نتیجہ ہے، میں تجھے نفع پہنچا رہا ہوں۔ اب جب مسلمان اپنی بھلا اور دوسرے کا بھلا چاہے گا
معاشرے کے اندر سے حرص و ہوس ختم ہوگی، ایک دوسرے کی خیر خواہی کا جذبہ بڑھے گا، تو پھر معاشرے میں امن پیدا ہوگا، سکون پیدا ہوگا۔ ایک آدمی بڑے اعتماد کے ساتھ کسی سے ملاقات کرے گا، کسی کے ساتھ کاروبار کرے گا، کسی کے ساتھ مل کر چلے گا۔ اب تو یہ ہے کہ 4 دن کے بعد پارٹنر فراڈ کر جاتا ہے، 4 دن کے بعد وہ سارا مال سمیٹ کر باہر ملک چلا جاتا ہے، کوئی ڈبل شاہ کی صورت میں، کوئی کسی صورت میں لوگوں کو دھوکہ دے کر ان کے مال ہڑپ کر جاتا ہے، جائیدادوں کو ہڑپ کر لیا جاتا ہے، مکانوں پہ قبضے کر لیے جاتے ہیں، دکانوں پہ قبضے کر لیے جاتے ہیں۔ آج ایک دوسرے سے حسد کرنے میں جادو کرا دیا جاتا ہے، ایک دوسرے سے حسد کرنے میں اس کے کان بھرے اس کے کان بھرے، گھروں میں لڑائیاں کرا دی، میاں بیوی میں ناچاکیاں کرا دی، بیوی ناراض ہو کے گھر بیٹھی ہے، میاں اپنے گھر، طلاقوں تک نوبت پہنچی ہوئی ہے۔ یہ بیچ میں لڑائیاں کرانے والے یہ سارا فساد برپا کرتے ہیں۔ کسی کا موبائل چوری کر کے اس پر دوسرے پر الزام لگا دیا، قتل کسی نے کیا، جھوٹی گواہی دے کے دوسرے کو قید میں ڈال دیا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ الدین النصیحہ پر عمل نہیں ہو رہا۔ اور جب مسلمان اس ایک حدیث پر عمل کریں گے تو پھر بتائیے معاشرے میں امن ہوگا، سکون ہوگا، اطمینان ہوگا۔ مجھے بتاؤ، جس پیارے آقا محبوب کبریا کے ایک فرمان پر عمل کرنے سے معاشرہ امن کا گہوارہ بن رہا ہے، اگر ان کے سارے فرامین پر عمل کیا جائے تو پھر امن کی عالم کیا ہوگا؟ قرون اولیٰ کی یاد تازہ ہو جائے گی، صدیق اکبر کا دور، فاروق اعظم کا دور، عثمان و علی کے دور کی یاد تازہ ہوگی۔ پھر کوئی کسی کا گلا نہیں کاٹے گا، کوئی کسی کا حقوق نہیں دبائے گا، بلکہ دوسروں کے جان و مال کے محافظ بنیں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جب اسلام اور فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امن کی ضمانت دے رہے ہیں، معاشرے میں امن پیدا کر رہے ہیں، آج دنیا بھر میں بالخصوص ہمارے ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے، دہشت گردی کا دور دورہ ہے۔ ہمارے حکمران بظاہر دہشت گردی دور کرنے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں، نت نئے قوانین بنا رہے ہیں، یورپ سے مدد طلب کر رہے ہیں، مگر یہ مخلص نہیں ہیں، نہ ہمارے ساتھ، نہ ملک کے ساتھ، نہ دہشت گردی کے خاتمے کے ساتھ۔ کیا انہیں پتہ نہیں نظام مصطفیٰ جو ہے دہشت گردی کو ختم کرنے والا ہے؟ کیا انہیں پتہ نہیں رسول اللہ کے فرمان پر چلنے سے معاشرے میں امن پیدا ہوتا ہے، دہشت گردی کا خاتمہ ہوتا ہے، ہر ایک دوسرے کا محافظ بنتا ہے؟ اگر یہ مخلص ہوتے ہمارے ساتھ، ملک کے ساتھ، دہشت گردی کے خاتمے کے ساتھ، خود کو مسلمان کہلاتے ہیں، یہ یورپ کے قوانین یہاں نافذ کرنے کی بجائے یہ قرآن کا نظام رائج کر دیتے، یہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رائج کرتے۔ دیکھتے پھر کس طرح امن آتا ہے، کس طرح سکون، اطمینان ہر گھر میں، ہر دل میں، ہر محلے میں، ہر گاؤں، ہر شہر، پورے ملک میں آتا ہے۔ اسلام تو ایک عالمگیر مذہب ہے، وہ کسی ایک فرد کی بات نہیں کر رہا، کسی ایک ملک کی نہیں، بلکہ پوری دنیا میں امن و سکون کی ضمانت پیش کر رہا ہے۔ میرے نبی کے لائے ہوئے نظام کو رائج تو کرو، پھر دیکھو کس طرح امن پیدا ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر ہے کہاں کوئی بھی دستور حیات جو نبی سورت قرآن میں ہے لے کر آئے۔ ہر ایک جہاں کے لیے یقیناً ہے ذات ہے خیر الانام رحمت، وہ جو بھی لے کر ہے آئے وہ ہے کلام رحمت، نظام رحمت۔ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، ہدایت بخشے کہ یہ یورپ کو اپنا قبلہ بنانے کی بجائے اللہ کے محبوب کو اپنا قبلہ بنائیں، ان کے سچے نظام کو اس ملک میں
نافذ کرے، اور یہ جتنے اسلامی ممالک ہیں سب کو اللہ تعالیٰ غیرت عطا فرمائے، بے غیرتی، غفلت اور اسلام سے دوری کی لعنت سے انہیں بچائے، کہ یہ اپنے اپنے ممالک میں رسول اللہ کا لایا ہوا سچا کامل نظام کو رائج فرمائے۔ حضور لائے ہمارے لیے جو دین ہدا، الہی اس پہ مسلمان ہوں عمل پیرا۔ صلو علی النبی، صلو علی النبی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فرما ہے، آپ کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کی، ای المسلمین خیر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے بہترین مسلمان کون ہے؟ اور آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ بہترین مسلمان، کامل مسلمان، زبان سے کسی کو گالی نہ دے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی چغلی نہ کھائے، کسی کا عیب بیان نہ کرے، کسی کی عزت نہ اچھالے، کسی پہ الزام نہ لگائے، کسی پہ بہتان نہ باندھے، اس کی زبان سے دوسرے محفوظ رہیں، وہ کامل مسلمان ہے۔ اور ہاتھ سے کسی کو بیجا مارے نہیں، اذیت نہ پہنچائے، الزام نہ لگائے، انگلی کا اشارہ کر کے بدنام نہ کرے، اسے تکلیف نہ پہنچائے۔ اور پھر یہ زبان اور ہاتھ کا بیان اس لیے فرمایا کہ اکثر لوگوں کو انہی دو اعضاء کے ذریعے تکلیف دی جاتی ہے، ورنہ شرعاً کسی بھی عضو کے ذریعے کسی کو ستایا جائے حرام ہے۔ اگر کوئی آنکھ کے ذریعے کسی کو گھور کر ڈرائے، خوف زدہ کرے، تب بھی حرام ہے۔ زبان کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے اذیت پہنچائے تب بھی حرام ہے۔ اور ہاتھ کی ایک تکلیف یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے ذریعے لکھا جائے کسی کے خلاف پروپیگنڈا، پمفلیٹ، تحریر، کوئی میسج ٹائپ کر کے کسی کی مخالفت کر کے بدنام کیا جائے، یہ اسے ہاتھ سے تکلیف پہنچانا ہے۔ کسی کی تصویر کھینچ کر ہاتھ سے، کسی کی تصویر کھینچ کر اور اس کو فیس بک پر اس طرح چڑھائے کہ بدنام کرنے کے لیے، یہ بھی اس کو اذیت پہنچانا، ستانا اور حرام کام ہے۔ خیر، ہاتھ ہو، زبان ہو، آنکھ ہو، کسی بھی عضو کے ذریعے کسی عورت کو، کسی مرد کو، نہ مرد کو اجازت نہ عورت کو اجازت ہے کہ وہ کسی کو اذیت پہنچائے، ستائے، دکھ پہنچائے، تکلیف پہنچائے، اس کی عزت اچھالے، اس کو پریشان کرے، اس کا مذاق اڑائے۔ ہاں، اگر شریعت اجازت دے تو پھر زبان سے بھی اور ہاتھ سے بھی دوسرے کو سزا دینا جائز ہے۔ اور امام المحدثین اس بارے میں فرماتے ہیں شعر، وَبے حکم شرع آب خوردن خطاس وگر خون بفتوہ بے ریزی رواس۔ اگر شریعت حکم دے، حکم شریعت کے بغیر پانی پینا بھی گناہ ہے۔ اب آپ حالت روزہ میں ہیں، غروب آفتاب نہیں ہوا، روزہ کھلنے کا ٹائم، پانی حلال ہے، پانی پاک ہے، لیکن شریعت کی اجازت نہیں ہے حالت روزہ میں کھانے پینے کی، وہ پاک اور حلال چیز اب حرام ہو گئی، شریعت اجازت نہیں دے رہی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حکم شریعت کے بغیر پانی پینا گناہ ہے، اور اگر فتوی شریعت ہو اس کے مطابق کسی کا خون بہانا جائز ہے۔ مثلاً کوئی قتل کر دے اور عدالت میں جائے بات اور قاضی کے سامنے ثابت ہو جائے یہ قاتل ہے، تو وہ اس کے بدلے میں قصاص میں اسے قتل کر سکتا ہے، خون بہایا جائے گا۔ شریعت جہاں اجازت دے وہاں تو اجازت ہے،
لیکن جہاں شریعت اجازت نہیں دیتی وہاں ہم کسی کو گھور بھی نہیں سکتے، گھور کے خوف زدہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو محترم بھائی اور بزرگوں، امام المحدثین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث پاک کا مطلب یہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اس کا مطلب کیا سن لو کہ لوگوں کو ایذا دینا مسلمان کی شان نہیں ہے، لوگوں کو ایذا پہنچانا، دکھ دینا، تکلیف دینا، پریشان کرنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے اس کی شان یہی ہو کہ وہ دوسروں کی خیر خواہی کرے۔ کیا مطلب؟ دوسروں کا بھلا چاہے، دوسروں کا بھلا چاہے، اور جس کی یہ شان و صفت نہ ہو وہ کامل مسلمان نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں حدیث کا کہ جو شخص صرف یہ صفت رکھتا ہو کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں وہ کامل مومن ہے، اگرچہ وہ باقی احکام شریعت، باقی ارشادات اللہ و رسول، ارکان دین میں سستی کرے، کوتاہی کرے، جیسا کہ ملحد اور بے دین لوگ۔ اب میری اس بات پہ توجہ کرنی ہے آپ نے، جو میں اب کہنے لگا ہوں، میں نہیں کہہ رہا، امام المحدثین شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں جیسا کہ ملحد اور بے دین لوگ اس حدیث سے یہ مطلب نکالتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حقوق اللہ کی ادائیگی کچھ ضروری نہیں ہے، اللہ کے حقوق ادا کرو نہ کرو برابر ہے، اللہ کے حقوق کی ادائیگی لازم نہیں ہے، بس تم فکر کرو حقوق العباد کی۔ چنانچہ وہ اپنا یہ نظریہ اس شعر میں یوں بیان کرتے ہیں، مباش در پے آزار و ہر چے خواہی کن کہ در شریعت ما غیر ازی گناہ نیست۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی کو تکلیف پہنچانے کے پیچھے نہ پڑو، کسی مخلوق کو مت ستاؤ، کسی کو دکھ نہ پہنچاؤ، اس کے سوا جو چاہے کرو، ہماری شریعت میں کچھ گناہ نہیں ہے، بس لوگوں کو ستانا، مخلوق کو ستانا گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی کرو، اس کے حقوق ادا نہ کرو، کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ملحدوں کا نظریہ ہے، بے دین لوگوں کا نظریہ ہے۔ آج کل ایسے لوگ کہتے ہیں یہ چھوڑو، حقوق اللہ کی اتنی ضرورت نہیں، حقوق العباد کی فکر کرو، بندوں کی فکر کرو، بندوں کی فکر کرو، اس پہ پکڑ ہوگی، حقوق اللہ کی کوئی بات نہیں، نہیں بھی ہوا تو خیر ہے، یہ اتنے ضروری نہیں۔ اس طرح کے فلسفے بگھارتے ہیں۔ یہ دینی شرعی معاملہ نہیں، یہ ملحدانہ سوچ ہے، کافرانہ سوچ ہے، بے دین لوگوں کی سوچ ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ حقوق اللہ بھی ادا کرو، حقوق العباد بھی ادا کرو۔ جو بندہ حقوق اللہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی فکر کرے گا وہ مومن کامل ہے۔ دوسری حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ فرمایا من سلم الناس، پہلی حدیث میں مسلم کا ذکر تھا، یہاں عام بات کر دی، صرف مسلمان ہی نہیں، تیرے ہاتھ اور زبان سے ہر انسان محفوظ ہو۔ اور فرمایا مومن وہ ہے کہ جس سے لوگ اپنے خونوں اور مالوں میں محفوظ رہیں۔ بتا دیا کہ کامل مومن کون ہے، جس کی طرف سے لوگ اطمینان میں ہوں کہ یہ ڈاکہ نہیں ڈالے گا، یہ چوری نہیں کرے گا، یہ ہمارے گھر پر قبضہ نہیں کرے گا، اگر اس کو ہم نے فائل دے دی تو یہ اپنا نام نہیں کروا لے گا جا کے، اگر ہم نے اپنے بچے کو باہر ملک بھیجنے کے لیے اسے پیسے دیے یہ ہڑپ نہیں کر جائے گا، یہ فراڈ نہیں کرے گا، اگر اس کے ساتھ کاروبار کیا پارٹنرشپ میں یہ دھوکہ نہیں دے گا،
اس کی طرف سے لوگوں کا اپنے مالوں کے لحاظ سے بھی اطمینان ہو اور اپنی جان کے لحاظ سے بھی اطمینان ہو، جس کا یہ کردار ہے وہ کامل مومن ہے۔ پھر اس حدیث پاک سے یہ ایک وہم پیدا ہوتا ہے کہ شاید مسلمان الگ ہے، مومن الگ ہے، ایمان الگ ہے، اسلام الگ ہے۔ ایسی بات نہیں، مومن اور مسلمان ایک ہی بات ہے، ایمان اور اسلام ایک ہی بات ہے۔ وہ تو اس فکرے کی، اس جملے کی تاکید کے لیے مومن کا نام لے کر اگلی بات ارشاد فرمائی، یہ بات سارے مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو آج ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ گئے، کامل مسلمان وہ ہے جو بلا اجازت شرع، مسلمان تو مسلمان، کسی بھی انسان، کسی بھی مخلوق کو اپنے ہاتھ سے، زبان سے، بلکہ کسی بھی طریقے سے اذیت نہیں دیتا، بلکہ لوگ اس کی طرف سے اپنی جان و مال میں تحفظ پاتے ہیں۔ غور کیجئے، جب ایک مسلمان کافروں تک کو ستاتا نہیں، مسلمان کا یہ کردار ہے۔ کامل مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ وہ کافر ہو، انسان ہو، کافر ہو، مشرک ہو، ملحد ہو، زندیق ہو، بے ایمان ہو، وہ اس کو ناحق نہیں ستاتا۔ تو پھر کسی مسلمان کو، غلام مصطفیٰ کو، کسی مسلمان عورت کو، مرد کو تکلیف پہنچا سکتا ہے مسلمان؟ جب وہ عام انسان کو اذیت پہنچا نہیں سکتا تو مسلمان کو کیسے، جو اس کے نبی کا غلام ہے، کلمہ گو ہے، اس کو کیسے اذیت پہنچائے گا، اس کو کیسے ستائے گا؟ اس کے پیش نظر تو یہ فرمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان اللہ یکرہ اذی المؤمنین، اللہ تعالی مومنوں کو ایذا دینے کو مکروہ جانتا ہے، ناپسند رکھتا ہے۔ اور مومن کامل تو وہ ہے جو اللہ کی پسند کو اپنی پسند بناتا ہے، اللہ کی ناپسند کو اپنی ناپسند بناتا ہے۔ جب مومن کو پتہ میرے اللہ کو یہ بات پسند ہی نہیں ہے، جب مسلمان یہ جانتا ہے میرے رب کو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو ستایا جائے، تو وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی کو دکھ نہیں پہنچاتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اظہار ناراضی فرمایا، جو دوسروں کو ستاتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، نقصان دیتے ہیں، اور یہ برائی عورتوں میں بھی ہے، مردوں میں بھی ہے۔ کاروباری لحاظ سے ایک دوسرے کو نقصان دیا جاتا ہے، گھر کے اندر ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی تگودو کی جاتی ہے، کسی کا گھر اجاڑ دیا، کسی کے خلاف بیان بازی دے دی، کسی پہ الزام لگا دیا، کسی پہ بہتان جڑ دیا، کسی کی آپس میں لڑائی کروا دی، اور نہ جانے کس کس طرح لوگوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، جادو ٹونے کے ذریعے تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں، کسی کی روزی بندوا دی، کسی کا رشتہ بندوا دیا، کسی پر کوئی جادو، بیماری والا جادو ڈال دیا، اور نہ جانے کس کس طرح ستایا جاتا ہے۔ ایسے لوگ، خواہ وہ مرد ہوں یا عورت، میری ماں بہنیں بیٹیاں بھی سن لیں، اور آپ بھی اور میں بھی سن لوں، میرے آقا کو کس قدر یہ ناگوار ہے، اور آپ نے کس طرح اظہار ناراضی فرمائی۔ آپ فرماتے لیسا منا من غشا مسلما او درہ او ماکرہ، وہ ہم میں سے نہیں، مجھ سے اس کا تعلق نہیں۔ اظہار ناراضی ہو رہی ہے، تنبیہ فرما رہے ہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو مسلمان کو دھوکہ دیتا ہے، اسے تکلیف اور نقصان پہنچاتا ہے یا اس سے فریب کرتا ہے۔ تو وہ لوگ جو مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کسی بھی طرح، جو مسلمانوں کو فریب دے رہے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ ہوش میں آئیں۔ اگر کل قیامت میں سرکار نے اپنا رخ زیبا پھیر لیا، کیا بنے گا؟ یہ کسی کو دھوکہ دے کے جو مال جمع کیا تھا چند دن بعد ختم ہو جائے گا، مر گئے تو پیچھے پڑا رہ جائے گا۔
کیوں اپنی عاقبت خراب کی جا رہی ہے؟ اور پھر دوسری بات، دوسرا فرمان، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملعون من دار مؤمنا او مکر بہ، آپ نے فرمایا جو کسی مسلمان کو نقصان پہنچائے، اذیت دے، وہ ملعون ہے۔ وہ زبان مصطفیٰ جو رحمت عطا فرما رہی ہے، مگر اس معاملے میں ایسی ناراضی اس شخص کو ملعون قرار دے رہی ہے زبان مصطفیٰ جو کسی مسلمان کو ناحق ستاتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، او مکر بہ، یا اس کے ساتھ دھوکہ دہی کرتا ہے۔ خدارا ہوش میں آئیے اور اپنی آخرت کی فکر کیجئے، اپنی آخرت کی فکر کیجئے، اللہ و رسول کی ناراضی اور قہر سے ڈریے، اپنی عاقبت کی فکر کیجئے۔ محض دنیا بنانے، چمکانے یا مزے لینے کے لیے لوگوں کو مت ستائیے۔ آج کل لوگ چسکا لینے کے لیے لوگوں کی لڑائیاں کرواتے ہیں، ان پہ الزام لگاتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں، مزے لینے کے لیے گھروں کے اندر جھگڑے پیدا کر دیتے ہیں، کسی کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، مالی طور پر کسی کی جائیداد پر قبضہ، کسی کے پلاٹ پر قبضہ، کسی کی دکان پر قبضہ، یہاں تک کہ لوگوں کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں، مذاق اڑایا جاتا کسی کی غربت کا، کسی کی کمزوری کا، کسی کے کم عہدے کا، لوگوں کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ کسی کمزور کو دیکھا، پھر پھر سنا دی، 4 آدمیوں میں اس کو ذلیل کر کے اب خوش ہوتے، دیکھا میں نے کیسا ذلیل کیا، ہنستے ہیں، اسے گالیاں نکال کر ہنستے ہیں، اسے ذلیل کر کے ہنستے ہیں، اس کو رسوا کر کے ہنستے ہیں، اس کی عزت اچھال کے ہنستے ہیں، اس کو نقصان پہنچا کر، دیکھا میں نے کیسے بے وقوف بنایا، کس طرح اس سے مال نکالا ہے، کس طرح اس کو پاگل بنایا ہے، ہنستے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ جو گناہ کر کے ہنستا ہے، خواہ کسی کا مذاق اڑا کر ہنسے، کسی کو دکھ پہنچا کر ہنسے، کسی کو تکلیف پہنچا کر ہنسے، کسی کو نقصان دے کر ہنسے، تو فرمایا وہ روتا ہوا جہنم میں داخل ہوگا۔ اپنی آخرت کی فکر کریں۔ آج بظاہر لوگوں کا مذاق اڑانے میں مزہ آتا ہے، ان کو تکلیف دینے میں مزہ آتا ہے۔ آج 4 دوست بیٹھ کر ایک کو تنقید کا نشانہ بنا کر رسوا جو کر رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے۔ آج کسی میاں بیوی کی محبت کو دیکھ کر حسد ہوا اور ان میں لڑائی کروا کے مزہ آ رہا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب لوگوں کو تکلیف دینے کی وجہ سے، لوگوں کو اذیت پہنچانے کی وجہ سے روتے ہوئے جہنم میں داخلہ ہو رہا ہوگا۔ خدارا اللہ کی مخلوق کو مت ستاؤ، رسول اللہ کے غلاموں کو مت ستاؤ، حضور کی امت کو تکلیف مت پہنچاؤ، حضور کے غلاموں کو نقصان مت دو۔ اس حدیث پر عمل کرو، الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ تم مسلمان ہو، نبی کا کلمہ پڑھتے ہو تو نبی کی تعلیمات پر چلو، چھوڑ دو شیطانی راستہ، چھوڑ دو حیوانی راستہ، یہ جانوروں والے کام ہیں۔ جب چاہا کسی کو ٹکر مار دی، جب چاہا کسی کے پیچھے دوڑ پڑے، جب چاہا کسی کو خوفزدہ کر دیا، جب چاہا کسی پر غرانا شروع کر دیا۔ تم جانور نہیں ہو، تم انسان ہو، صرف انسان نہیں ہو، مسلمان ہو، صرف مسلمان نہیں ہو، غلام مصطفیٰ ہو۔ تمہارا کردار جو ہے وہ بھی معیاری ہونا چاہیے، جس نبی کے دامن سے وابستہ ہو، اس نبی کا دامن تم سے تقاضا کر رہا ہے کہ اس دامن سے وابستہ ہونے والے ہر مرد و عورت کی عزت کے تم محافظ بنو، ان کی جانوں کے تم محافظ بنو، ان کے مالوں کے تم محافظ بنو، ان کے خونوں کے تم محافظ بنو، نہ کہ کسی کی عزت کو اچھالا جائے، کسی کو نقصان پہنچایا جائے۔ آج تک ہم نے جس کو ستایا ہے، آج تک جس کو نقصان پہنچایا ہے، آج تک جس کو تکلیف پہنچائی ہے، ابھی زندہ ہیں،
جا کر اس سے معافی مانگ لو، ورنہ کل قیامت میں رسوائی بہت بڑی ہوگی۔ اس وقت کی رسوائی، آج تو یہ 4 آدمیوں کے درمیان معافی ہوگی، اور کل تو ساری خلقت ہوگی میدان معاشر میں، ان کے سامنے حساب دینا پڑے گا۔ آج مت شرماؤ، ورنہ کل کی ذلت و رسوائی بہت بڑی ہو سکتی ہے۔ آج اس سے معافی مانگ کر اسے راضی کر لو اور اللہ کے حضور توبہ کرو، اور آج عزم مصمم کرو، وہ میری ماں بہنیں بیٹیاں جو اوپر بیٹھی ہیں وہ بھی، اور جو آپ بیٹھے یہ بھی، اور میں بھی، ہم سب توبہ کریں کہ آج کے بعد ہم کسی کو ناحق نہیں ستائیں گے، اذیت نہیں پہنچائیں گے، کسی کا ناحق دل نہیں دکھائیں گے، بلکہ ہم لوگوں کی خیر خواہی کریں گے، اپنا بھلا چاہیں گے اور دوسروں کا بھلا چاہیں گے، مکر و فریب نہیں کریں گے، بغض و حسد نہیں رکھیں گے، دھوکہ دہی نہیں دیں گے، ہم دوسروں کی بھلائی اور خیر خواہی میں اپنی زندگی گزاریں گے۔ یہی تبلیغ اسلامی کی دعوت ہے، یہی تبلیغ اسلامی کا منشور ہے، یہی تبلیغ اسلامی کا نصب العین ہے۔ تبلیغ اسلامی کوئی نیا نعرہ لے کر نہیں آئی، وہی کلمہ، وہی نعرہ جو میرے آقا نے لگایا، خلفائے راشدین نے لگایا، صحابہ کرام کے بعد ائمہ کرام نے لگایا، اولیاء کرام نے لگایا، غوث اعظم نے لگایا، وہی پیغام تبلیغ اسلامی عام کر رہی ہے۔ آؤ آؤ تبلیغ اسلامی کے اس دینی ماحول سے وابستہ ہو جاؤ، اس سے وابستہ ہو جاؤ گے انشاءاللہ یہ اچھے اوصاف ہمارے اندر پیدا ہوں گے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تبلیغ اسلامی والا بنائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔